جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. سے سبحان اللہ پلیز. جو ان کے ہونٹوں، ایک تو ہم قرآن جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ایک ہے ما ینطق عن الہوا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمات ارشاد ہوئے ہیں وہ بھی ایک قسم کا قرآن ہی ہے، کیونکہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق آپ نہیں بولتے تھے، اللہ کی وحی کے ذریعے ہی بولتے تھے. تو ایک وحی غیر مطلوع ہے اور ایک مطلوع ہے، قرآن پاک مطلوع ہے، اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث شریف ہے. تو جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. کون جانتا تھا سلمان کو، ابو ذر کو، عمار کو، بلال کو آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو کو عقیق بن گیا، کوئی مرجان بن گیا، کوئی لال بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا. کہہ دو سبحان اللہ. جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے قدموں سے چھو گیا ہے، جو ان کے قدموں سے مس ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. جو ان کے قدموں سے ٹچ ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. اور یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی. ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ. یہ وقت کی پلس، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی. ملک ہیں ششدر فرشتے حیران، ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے. ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. 92 کی بات کر رہا ہوں، پہلی حاضری میری مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی ہوئی. مجھے مدینے کا شوق تھا. کس کو، کس مسلمان کو نہیں، ہر مسلمان کو ہوتا. ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ٹو مدینہ، مکہ مدینہ. ہائے ہائے. مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. درود پڑھتا رہا میں ان پر، درود پڑھتا
رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے. درود پڑھتا پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو آیا ہوں اسی تفعیل درود کے تفعیل 49-50 دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اس کے مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا. درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے. جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے قدموں سے مس ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. شعر دیکھیے گا کہ میرے محمد پلیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹل بٹ لاؤڈ پلیز صلی اللہ. ہاں میرے محمد ہیں شان والے ہے ان کا سینہ وہ شان والا کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے. میرے محمد کتنا میٹھا کتنا پیارا نام ہے. ایسا نام ہے خواہی نہ خواہی چاہے نہ چاہیں جب بھی کوئی نام لے گا کہے گا محمد تو حرف میم اس میں 2 مرتبہ آتا ہے فار 2 times محمد تو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. تو ہم نام محمد کو کس کر لیتے ہیں بوسہ خود بخود مل جاتا ہے. ابو جہل بھی جب کہتا ہوگا محمد تو اللہ نے نام میں معجزہ رکھ دیا کہ پہلے میرے حبیب کے نام کو چوم. تو حرف میم کا کمال یہ ہے اللہ نے نام میں رکھ دیے 2 میم. تو ایک میرے والد صاحب کی بھی کچھ شاعری تھی تو اس میں انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ جمع کیا ہے بات کی ہے کہ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن اس سے مراد یہ عام یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم یگانہ یونیک اس کا مطلب ہے یتیم کا مطلب. اللہ اکبر. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا محمد. لب کو لب چومتا ہے ہاں لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا. نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے. نام میں اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگا دیا. پنجابی سمجھتے ہیں کچھ دوست؟ اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگایا کہ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟
امام صاحب لٹل بٹ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے تے دو واری لب نال خوشی دے لب نال جفی پاوے ایک واری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں تے 10 واری میرے تو رب دی رحمت واری جاوے. ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے جنت کے. کہہ دو سبحان اللہ. ارے بول دو سبحان اللہ. اللہ کا نام جتنا بلند کرو گے نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا. میں روایتی نعت خواں نہیں ہوں، ہماری کلام بھی اپنا ہوتا ہے، طرزیں بھی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑی سی اجنبیت لگ رہی ہوگی. نعتیں اس طرح بھی پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں. سب کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا ابھی کہا میں؟ نہیں وہ پنجابی کا بھی ابھی میں نے سبحان اللہ کا. ہاں نہ دولت، بڑھاپا بھی آ رہا ہے نا، کووڈ کے بعد تو بالکل ستیہ ناش ہو گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت سو سے اچھی. نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. دلوں کو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. خدا کا نام تم اونچا کرو لندن کی مسجد میں، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا. جیسے تم اس کو یہاں یاد کرو گے وہ وہاں آپ کو اسی انداز سے یاد کرے گا. اکیلے میں یاد کرو گے تو اللہ اکیلے میں آپ کو یاد کرے گا. آپ ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 10 دفعہ کہتا ہے یا عبدی. کیا بات ہے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے. نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا. خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا. نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، اور میرے محمد ہیں شان والے، ہے ان کا سینہ وہ شان والا کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو وہ سینہ ذی شان ہو گیا ہے. اور جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ. جو میں بات کرنے لگا ہوں اگلے مصرے میں آپ پر واضح ہو کہ جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ. حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے. آقا کے ناموس پر، ختم نبوت پر جو قربان ہو گیا، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ مت کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ. آج بھی وہ نام زندہ ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کو
اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ اور یہ میرا اعزاز ہے یقیناً، ہے مجھ کو گیلانی ناز اس پر، یہ میرا ایمان، یہ میرا ایمان ہے یقیناً، ہے مجھ کو گیلانی ناز اس پر۔ نبی کی مدحت بیان کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی مدحت بیان کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔